نیاز اللہ نیاز صاحب کہ آپ اگر قومی اسمبلی کی کمیٹیوں میں نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اسمبلی کی کارروائی کا حصہ نہیں بننا چاہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو عوام نے جس کام کے لیے منتخب کر کے بھیجا ہے قانون سازی، اس کا آپ حصہ نہیں بن رہے. تو جب آپ اس کا حصہ نہیں بن رہے، عوام کی نمائندگی کر ہی نہیں رہے، تو پھر قومی اسمبلی میں سیٹ کیوں آکیوپائی کی ہوئی ہے؟ پھر قومی اسمبلی بھی چھوڑ دیں. میرا خیال ہے قومی اسمبلی کی سیٹ اور جو کمیٹیوں کا حصہ بننا ہے یہ بالکل مختلف ہے. کیسے؟ میں بتاتا ہوں نا. دیکھیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوا، جس طریقے سے یہ الیکشن 8 فروری کو ہوا، اس کے بعد ہمارا ایک کانسٹیٹیوشنلی ہمارا یہ ہے کہ ہمارا مینڈیٹ چوری کیا گیا. ٹھیک. اور اس کے بعد یہ صرف نہیں ہوا کہ وہ مینڈیٹ ہم سے لیا گیا، اس کے بعد 77 سیٹس پھر فارمر چیف جیسے جناب قاضی فیصل صاحب نے 3 سیٹیں ری کاؤنٹنگ میں لے لیں. پھر جس طریقے سے ہمارے ابھی جو ہمارے لوگ ڈی سیٹ ہوتے ہیں ان کو بھی فارغ کیا جاتا ہے. اسمبلیوں سے نہ نکلنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا ایک ایکسپیرینس تھا. پہلا آپ نے بھی کہا پنجاب اسمبلی کو ڈیزالو کرنا، پھر نیشنل اسمبلی سے نکلنا، پھر KPK کی اسمبلی ختم کرنا. اس اسمبلی کا ہم حصہ رہیں گے، لیکن اس گورنمنٹ کے ساتھ ہم کمیٹیوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے. جی بالکل دونوں علیحدہ کوشچن ہے. نہیں، مگر قانون سازی جو بنیادی ایک لیجسلیٹر کا کام ہے، یعنی ایک MNA کا کام ہے جس کے لیے اس کو منتخب کیا جاتا ہے، اس کو گلیاں سڑکیں بنانے کے لیے نہیں کیا جاتا، قانون سازی کے لیے کیا جاتا ہے. اب وہ قانون سازی تو کر ہی نہیں پائے گا، تو پھر وہ قومی اسمبلی سے تنخواہ کیوں لے گا؟ اپوزیشن تو پہلے بھی قانون سازی پہ اپنا موقف ہی بتا رہی ہے نا. اب تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ ابھی 2/3 میجارٹی بھی حاصل کر لی ہے. وہ کون سی قانون سازی؟ ہم تو 26ویں ترمیم پہ کھڑے ہیں نا. ہمیں کہتے ہیں جی 26ویں ترمیم پہ یہ آئے حصہ بھی ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں کہ ہماری پٹیشنیں پینڈنگ پڑی ہیں جناب چیف جسٹس کے پاس، اور ہماری ریکویسٹ ہے کہ ان پٹیشن کو لگایا جائے اور فل کورٹ اس پہ فیصلہ کرے. دیکھیں نا، ہمارا ایک موقف ہے اور پروسیس کے اندر بھی ہیں. لیکن آج جو مین پیغام تھا نا خان صاحب کا، جو میڈیا مجھے بار بار پوچھتا ہے اور کہتے ہیں کہ آپ کی ٹیم شاید ان ایکسپیرینس ہے، آپ لوگوں کو سیاست کا نہیں پتہ نہیں. وہ سیاست تو جو کلچر بن گیا ہے ہمارا 78 ایئر سے، اس کلچر سے ہمارے لوگ نکل ہی نہیں رہے. ہمارے لوگ یہ نہیں چاہتے کہ ایک کلچر یہ بھی ہے کہ عوام بھی کہیں کھڑی ہے. خان نے یہ کہا ہے، جو مین جو ان کا میسج تھا کہ نو کمپرومائز نو ڈائلاگ. ٹھیک ہے، آپ لوگ ڈٹ کے کھڑے ہو جائیں. یہ 3 جملے کے ڈٹ کے کھڑے رہیں. 2 سال ہم اس پروسیس سے گزرے. ڈٹ کے کھڑے رہنا ہے تو پھر آپ امپورٹنٹ پلیٹ فارمز کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ نہیں سر، میرا اس میں سوال یہ ہے نا، جو میرا پہلے بنیادی سوال تھا کہ آپ جب کمیٹیوں سے باہر آ جائیں گے تو ایک MNA بطور MNA 5,19,000 روپے تنخواہ لے رہا ہوگا. کس کام کی؟ لیجسلیشن کرنے کی. تو لیجسلیشن تو وہ کر ہی نہیں رہا کمیٹیوں میں. لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ MNA کو تو کچھ بھی تنخواہ تو اس کو ملنی ہے. کیوں ملے گی؟ اس کو جسٹیفائی کیسے کرے گا؟ ہم یہ کہتے ہیں، ہمارا بنیادی سوال یہ ہے کہ یہ اسمبلی جو ہے، یہ آپ کی اسمبلی فارم 47 کی ہے، آپ 45 کے تحت نہیں ہے. آپ الیکشن کروائیں. ہمارے 2 کویسچن بار بار آ رہے ہیں. ایک کویسچن ہے کہ جی 26ویں ترمیم، دوسرا کویسچن ہمارا ہے کہ آپ نے یہ چوری شدہ مینڈیٹ واپس کرنا ہے. ہمیں مذاکرات کا کہا جاتا ہے نا، تو لہٰذا اس میں نہ بیٹھنا یہ بھی ہمارا اندر بیٹھ کے پروٹیسٹ ہے کہ ہم ان کا حصہ نہیں بننا چاہتے اس پروسیس کا. دیکھیں، میرا خیال ہے کہ 2 سال خان کو 2 سال سے زیادہ ہو گیا اندر عرصہ، اور صرف خان صاحب نے باہر کی 13 پارٹیوں کا مقابلہ نہیں کیا. ہم بھی ایکسپوز ہو رہے ہیں، پارٹی کے اندر بھی لوگ. یعنی 8 فروری کو جو مینڈیٹ چوری ہوا تو ہمیں بھی لیڈ کرنا چاہیے تھا جو ہمارے قیادت ہے. ٹھیک ہے، اور قیادت فلمیں چلا رہی ہے بیرسٹر گوہر کے مطابق. جی اچھا. تو جو جب آدمی ڈیلیور نہیں کرتا تو کہتے ہیں نا کہ خان صاحب جب باہر آئے گا نا تو وہ ایک پورا کندن بن کے آئے گا کہ اس نے ساری چیزیں ایکسپوز کر دی ہیں. یعنی پارٹی بھی امتحان سے گزر رہی ہے اور یہ تو گزر ہی رہے ہیں دوسرے لوگ. تو سارا پورا ایک سسٹم جو 78 سالہ سسٹم ہے، اس کو تو خان صاحب نے پورا سسٹم سے گزار دیا ہے. یہاں بیٹھ کے اتنی لمبی سپیچ کرنا نا، اس کے ایک جواب ہے. میں کہتا ہوں کہ 78 سال میں عوام کہاں کھڑی ہے؟ آپ کل بھی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جی بنگلہ دیش نے کہا جی قوم سے معافی مانگے، ہم سے معافی مانگے. تو بھائی آج کیا ہوا ہے؟ خان صاحب کا قصور یہ ہے کہ 8 تاریخ کو لوگوں نے آ کے ووٹ دیا، اور لوگوں نے جا کے جو آپ نے بلہ بھی چھینا، لوگوں نے آزاد لوگ کھڑی ہو، لوگوں نے ووٹ دے دیا. آپ وہ چھین کے کہتے ہیں جی آؤ جی ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ اور ہمارے ساتھ مذاکرات کرو. یہ وہی بات ہے کہ میں کسی کی گاڑی چوری کرتا ہوں اور اس کو کہتا ہوں آؤ جی میں گاڑی آپ کو واپس کرتا ہوں، میرے ساتھ مذاکرات کرو. لیکن سر آگے بڑھنے کا کوئی طریقہ تو ہوگا نا. جیسے خواجہ آصف صاحب، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں کہ جی چلیں معافی نہیں مانگنی نا تو پچھتاوے کا اظہار تو کر دیں، کچھ تو کریں تو بات آگے بڑھے. سر جاوید لطیف صاحب کا بیان سنیں
اور خواجہ صاحب کا سنیں جو کہتا ہے ہائیبرڈ سسٹم چل رہا ہے، خود کہتے ہیں نا، اور ادھر اس کا سنیں تو کہتا ہے جی ہمیں جو مینڈیٹ ہمارے پاس نہیں تھا اب ہمیں چلاؤ بھی صحیح. یہ صرف یہ اسداللہ صاحب چاہتے ہیں کہ خان صاحب سے کوئی مسٹیک ہو جائے ہلکی سی، کہ خان صاحب کو جو پاپولیرٹی ہر دن بڑھ رہی ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. تو ان کے کہنے سے جو خود جو سیٹیں جیت کے آئے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ اس نے کیسے سیٹ جیتی ہے، تو ان سے اظہار والی بات اس وجہ سے نہیں ہے کہ خان صاحب کہتے ہیں کہ بھائی عوام نے فیصلہ کر دیا ہے، جو کہ عوام اپنا فیصلہ کر کے کھڑی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ جی یہ چیز کر لیں، عوام نے فیصلہ. اور ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ آپ دیں، آپ الیکشن کی ڈیٹ دیں، آپ الیکشن میں آئیں. ہم تو یہ کہتے ہیں. تو ان کی باتیں تو ہم سن رہے ہیں، کب سے سن رہے ہیں، اور یہی چاہتے ہیں. یہ خود ناکام ہوئے جب انہوں نے کہا ووٹ کو عزت دو، تو یہ چھوڑ کے چلے گئے. اب ہماری جنگ کسی ادارے کے خلاف آپ حافظ صاحب کی بات کا جواب دینا چاہیں گے جو حافظ صاحب نے انگلی اٹھائی ہے آپ کے اوپر کہ بھائی آپ کو لوگوں نے ووٹ دیا، آپ اپنا رول ہی پلے نہیں کرنا چاہتے؟ ہاں میں بتاتا ہوں اپوزیشن کا کیا رول ہوتا ہے. ہم اپوزیشن کا رول ادا نہیں کر رہے. جو اب آتا ہے، کوئی بل آتا ہے، اس کی ڈسکس ہوتی ہے تو ہمارے ممبران اس میں شریک ہوتے ہیں. کمیٹی کا ایک علیحدہ کام ہے، اس میں تو نقصان ہی ہو رہا ہے نا کہ ہم اگر مراعات واپس کر رہے ہیں، خان صاحب نے کہہ دیا تو کمیٹی بنائے، حکومت بنائے. لیکن جہاں تک لیجسلیشن کی تعلق ہے، اس میں پارٹی ایز اے اپوزیشن اپنا رول ادا کر رہی ہے. اور کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جی ان کو مراعات پہ تو آخر حافظ صاحب نے کوئی ایسی شک جو آپ نے پوچھی کوئی نہیں بتائی کہ مراعات کہیں کنسٹیٹیوشن میں لکھی ہے کہ وہ مراعات نہیں لے سکتے. لیکن یہ بتا سکتے ہیں کہ جہاں جو پنجاب کا جو سپیکر ہے جس نے 26 لوگوں کا ڈسکوالیفائی کر کے بھیج دیا، ان کے پاس اب تو ملک میں کون سا آئین ہے، قانون ہے. اس نے کہا احمد خان صاحب اپنے سپیکر صاحب، اس نے 26 لوگوں کو ان کو ڈسکوالیفائی کیا، انہوں نے سپیچز یہ کی ہیں. تو اب تو قانون تو ہے نہیں کوئی. حافظ صاحب وہ باتیں نہیں کریں گے. حافظ صاحب آف دا ریکارڈ کریں گے باتیں کہ کیا ہوا سپریم کورٹ میں، کس طرح بلہ چھینا گیا، کیا فارمر ریکارڈ بھی کب کرتے ہیں، آف دا ریکارڈ بھی نہیں کرتے. آپ نے کوشش تو کر لی بنانے کی. کیا 12 جولائی کا فیصلہ کیوں نہیں ہوا امپلیمنٹ؟ وہ بھی تو 8 ججز کا فیصلہ تھا. تو کیا سپریم کورٹ کو آپ نے ٹھیک کہا، کیا الیکشن کمیشن کو جلدی ہے کہ ادھر سے آدمی ہوتا ہے، سزا ہوتا ہے، جو سزا بھی ہمیں پتہ ہے کیا ہو رہی ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن اپنی پھرتیاں دکھاتا ہے جو کہ ریفرنس لیکن ہائی کورٹ سے بھی ریلیف نہیں مل رہا نا. اب دیکھیں نا، یا تو ہائی کورٹ سے ریلیف لینے میں آپ کامیاب ہو جائیں تو الیکشن کمیشن آپ نہ دے آپ کو. ہائی کورٹ تو یہ کہہ رہا ہے نا کہ پہلے آپ سرنڈر کریں، گرفتاری دیں، اس کے بعد آپ کو. میں اور بات کروں عبداللہ صاحب کہ سزا ہوتی ہے عمر ایوب کو ہو یا جس کو ہو. سزا کے بعد ایک ہے کہ ایک ریفرنس آتا ہے سپیکر کے پاس، سپیکر بھیجتا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو. اس کے بعد آپ الیکشن اناؤنس کرتے ہیں یا ڈی سیٹ کرتے ہیں. یہ فیصلہ بعد میں سزا ہوتی ہے. الیکشن کمیشن پہلے بیٹھ جاتا ہے، ہاں جی ہم نے الیکشن اناؤنس کر دیا، ڈی سیٹ بھی کر دیا. تو اس الیکشن کمیشن کا جو مینڈیٹ ہے 218(3) جو کنسٹیٹیوشن کا آئین کا ہے، وہ تو 2 ادارے جو ہیں نا ابھی آپ کے سامنے یہ کمپرومائز بالکل سامنے ہو چکے ہیں، ایکسپوز ہو چکے ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پاکستان.